السلام علیکم۔ آج ماشاءاللہ درس کا پہلا دن ہے اور دوسرا روزہ ہے۔ سورہ مائدہ کا درس ہوگا اور سورہ مائدہ کا جو تعلق بھی سورت سے ہے وہ بھی، اور بعد کی سورت سے اس کا بھی ذکر چلے گا۔ اور سورہ مائدہ کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آخری سورت ہے قرآن کریم کی، اور اس کے متعلق مختلف آراء بھی ہیں، بعض نسخ منسوخ کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو یہ ساری عمومی باتیں انشاءاللہ میں اس طرح میں تمہیداً بیان کر دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تعارف سورہ المائدہ۔ علامہ ابو عبداللہ القرطبی بیان فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ بالاجماع مدنی ہے، یعنی سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ مدنی ہے۔ روایت ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے لوٹے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ نقاش نے ابی سلمہ سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹے تو آپ نے فرمایا، اے علی، کیا تجھے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سورہ مائدہ نازل فرمائی ہے اور اس میں کیا ہی فوائد ہیں؟ یہ جو قول ہے اس کے متعلق ابن عربی کہتے ہیں کہ ابن عربی نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی یہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب وضعی بات ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور کسی مسلمان کے لیے اس پر اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے۔ علامہ قرطبی اس بارے میں اپنی رائے یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایک اچھا کلام ہے، لیکن ہمیں اس کی روایت کسی سے بھی معلوم نہیں ہوئی، کسی حدیث میں وضعی گھڑی ہوئی حدیث یا صحیح حدیث کہیں کوئی اشارہ بھی نہیں اس حدیث کا ذکر ملتا کہیں۔ ابن عطیہ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک تو یہ کلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے مشابہت ہی نہیں رکھتا۔ یہ بھی ایک بہت عمدہ طریق ہے جانچنے کا کہ بعض کلام صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نہیں ہیں۔ اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اسی سورۃ المائدہ کا کچھ حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر اترا اور کچھ حصہ فتح مکہ کے سال اترا، اور وہ لا یجرمنکم شنآن قوم ہے۔ قرآن کریم کا ہر وہ حصہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے مدنی کہلاتا ہے۔
چاہے وہ حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہو یا مدینہ میں آنے کے بعد مختلف صفحوں میں نازل ہوا ہو، اور قرآن کریم کا وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا مکی کہلاتا ہے۔ مدینہ میں قیام ضروری نہیں ہے کسی آیت یا آیات کے نزول کے لیے، بلکہ ہجرت کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے بعض مدینہ سے سفر کے دوران بھی ہوئی ہیں، تو اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں نازل ہوئیں، مگر ہجرت کے بعد کی آیات کو مدنی آیات ہی کہا جائے گا۔ ابو میسرہ نے کہا ہے کہ سورہ مائدہ آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے، اس لیے اس کا کوئی حصہ منسوخ نہیں، اور اس میں 18 فرائض بیان ہوئے ہیں جو کسی اور صورت میں نہیں۔ یہ جو حصہ ہے ناسخ منسوخ کا، یہ بحث کئی لوگوں نے اٹھائی ہے، اور اس کے حق میں اور اس کے مخالف جو دلیلیں جاتی ہیں وہ اتنی الجھی ہوئی ہیں کہ ان کو میں نے دلیلوں کو نکال دیا ہے، صرف یہ اتنا حصہ رہنے دیا ہے کہ کوئی حصہ منسوخ نہیں۔ بعض قطعی طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا کوئی حصہ منسوخ نہیں، ناسخ منسوخ کی بحث بالکل لغو ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سارے ناسخ منسوخ کی بحث کو لغو قرار دیا ہے، اور غالباً ابن عربی تھے جنہوں نے 5 آیتیں رکھی تھیں، ابن عربی نہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اس زمانے تک یہ ناسخ منسوخ کی بحث محدود ہوتے ہوتے صرف 5 آیتوں تک رہ گئی تھی، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جن 5 آیتوں کو ناسخ و منسوخ کے ذیل میں بیان کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کا حل بھی پیش فرما دیا، اور یہ بحث ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو یہ ناسخ منسوخ کی بحث کا میں نے صرف خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کا کوئی حصہ منسوخ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نیز وہ لکھتے ہیں اس میں 18 فرائض بیان ہوئے ہیں جو کسی اور صورت میں نہیں۔ 18 فرائض وہ بیان ہوئے ہیں جو کسی اور صورت میں نہیں، ورنہ فرائض بہت بیان ہوئے ہیں اور نواہی بھی بہت بیان ہوئی ہیں۔ جو میں نے جائزہ لیا تھا، مائدہ میں احکام 69 اور نواہی 25 ہیں، تو اس سے دھوکہ نہ لگے ان کے بیان سے۔ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ صرف اتنے ہی ہیں، مراد ہے کہ اتنے اس صورت میں ہیں جو کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوئے، وہ خالصتاً اس میں بیان ہوئے ہیں۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں ایک 19واں حکم بھی ہے، اور وہ اذا نادیتم الی الصلاۃ ہے۔ اب یہاں 19واں حکم غالباً اسی بحث میں چل رہا ہے کہ دوسری صورتوں میں جو بیان نہیں ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے، چنانچہ اسی بحث کو وہ آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ اذا نادیتم الی الصلاۃ ہے۔ قرآن کریم میں صرف اسی صورت میں ہی عام نمازوں کے لیے اذان کا حکم ہے، اور کسی صورت میں بھی عام نمازوں پہ نماز کا حکم نہیں آیا، نہ اذان کا حکم نہیں آیا، جبکہ سورہ جمعہ میں جو اذان کا ذکر ہے وہ صرف نماز جمعہ سے مخصوص ہے۔ کوئی غلط فہمی سے یہ نہ سمجھے کہ سورہ جمعہ میں بھی ذکر ہے، وہ جمعہ کی نماز کی اذان اور ہے، اور یہ اذان عام نمازوں کی اذان ہے۔ روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مائدہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اے لوگو، بے شک سورہ مائدہ نزولی اعتبار سے آخری صورت ہے، تم اس میں مذکور حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانو، اس میں اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ علامہ شہاب الدین آلوسی متوفی 1270 ہجری اور 1853 مطابق 1853 عیسوی لکھتے ہیں سورہ المائدہ کا ایک نام العقود بھی ہے اور ایک نام المنقذہ ہے، یعنی آگ سے بچانے والی۔
اب مکی اور مدنی کی بحث کے دوران یہ بات سامنے آتی ہے، حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ کے قول کے مطابق یہ صورت مدنی ہے، جبکہ ابو جعفر، ابن بشر اور شابی کے نزدیک گو یہ صورت مدنی ہے، مگر ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ استثناء کے ساتھ یہ صورت مدنی ہے کہ ایک آیت اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی مگر ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ متعدد راویوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ صورت آخری صورت ہے جو نازل ہوئی۔ مسند احمد بن حنبل میں اور ترمذی میں حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آخری صورت سورہ المائدہ اور سورہ الفتح ہیں۔ انہوں نے سورہ مائدہ کے علاوہ سورہ فتح کو اذا جاء نصر اللہ والفتح کو اسی مائدہ کے ساتھ آخر پہ نازل ہونے والی صورت قرار دیا ہے۔ مجھے اور بھی کوئی مفسرین کہتے ہیں فتح کے متعلق، کیونکہ وہ اس کے مضمون سے شک پڑ سکتا ہے، شاید اسی لیے کیا ہو، لیکن وہ روایت پتہ کریں کوئی معین اور روایت ہے کہیں۔ سورہ المائدہ کا ماقبل صورت سے تعلق۔ امام جلال الدین سیوطی کے مطابق اس صورت کا ماقبل صورت النساء سے تعلق یہ ہے کہ صورت النساء صراحتاً و ضمناً متعدد عقود پر مشتمل ہے، یعنی عہد جو لیے گئے ہیں مختلف۔ سورہ نساء میں بکثرت ایسے عہد مراد ہیں جو ہر قسم کے عہدوں کی تفصیل کا خلاصہ ہیں، یعنی ان پر غور کریں تو ہر قسم کے عہد آ جاتے ہیں اس میں۔ چونکہ گزشتہ صورت میں متعدد عقود کا ذکر ہوا تھا، اس لیے ان کی مناسبت سے اس صورت المائدہ کی ابتدا اس حکم سے ہوئی کہ عقود کو نبھاؤ اور پورا کرو۔ نیز اس صورت مائدہ میں بھی عقود بیان ہوئے ہیں، یعنی عقود کو نبھاؤ کا حکم جو ہے اس کے علاوہ کچھ مزید عقود بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ گویا کہ لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اے لوگو، جن عقود کا ذکر ماقبل صورت میں کیا جا چکا ہے ان کو پورا کرو۔ ایک اور امر قابل توجہ یہ ہے کہ سورۃ المائدہ کا اختتام اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت پر ہوا ہے، جیسا کہ سورہ النساء کا آغاز صفت قدرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ النساء کا آغاز بدء خلق سے ہوا ہے اور سورہ المائدہ کا اختتام انسان کی انتہا یعنی بعثت بعد الموت اور جزا سزا کے بیان پر ہوا ہے۔ گویا کہ یہ دونوں صورتیں، اس پہلو سے یوں لگتا ہے گویا کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی صورت میں ہیں جو کہ انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام احکام پر مشتمل ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نساء میں یہود کے ساتھ اور مائدہ میں نصرانیوں کے ساتھ مباحثہ کا طریق بھی سکھایا ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ سورہ نساء میں یہود کے ساتھ مباحثے کی بنیادی جو دلیلیں ہیں وہ ساری بیان ہوئی ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں مائدہ میں نصرانیوں کے ساتھ مباحثے کا طریق ہے۔ اس پہلو سے غور کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں تم لوگوں یعنی احمدیوں کو اپنے فرض منصبی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دونوں قوموں سے تمہیں بھی مقابلہ ہے۔ تم میں سے بعض سپاہی تو ہیں جو قلم کا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، مگر وہ بہت ہیں جو آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مناظرہ کا طرز سیکھیں۔ پہلی صورت میں بیویوں کے تعلقات کا بھی ذکر ہے۔ میں نے کسی کتاب میں جو خدا کی طرف منسوب کی گئی ہو اس شرح و بسط کے ساتھ معاشرت کا ذکر کہیں نہیں دیکھا۔ تھوڑا ذکر تورات میں ہے، مگر انجیل پھر وید اس سے بالکل خالی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ بیویوں سے حسن سلوک کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ تورات میں معمولی سے ذکر ہے اور انجیل اور وید بالکل خالی پڑی ہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ انجیل میں تمدن کا کوئی ذکر نہیں، بیویوں کی معاشرت کے متعلق کوئی مسئلہ نہیں، مگر پھر بھی عیسائی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کس قدر تاکید ہے، مگر انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ یہ قرآن مجید کی سخت بے ادبی ہے۔ مجھے بہت دکھ پہنچتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لتسکنوا الیہا اور جعل بینکم مودۃ و رحمہ کی مطلق پرواہ نہیں کی جاتی۔
یہ دو احکام ہیں جن میں بیویوں سے حسن سلوک کے متعلق بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، لیکن مسلمان بیویوں سے سختی میں مشہور ہو گئے ہیں اور عیسائی بیویوں سے نرمی میں مشہور ہو گئے ہیں، مگر یہ پرانے زمانے کی باتیں اب نہیں رہے، اب تو بڑا بڑا ظلم کرنے والے بھی ہو گئے ہیں، خصوصاً چھوٹے طبقے میں شراب کے اثر کے نتیجے میں اب یہاں بھی امریکہ میں بیویوں پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، بعضوں کے سر دیواروں سے ٹکرا کے پھاڑ دیے جاتے ہیں اور بلکتے ہوئے بچوں کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو یہ نشے کی حالتیں صحیح، مگر عیسائی دنیا میں یہ اب رائج باتیں ہیں۔ سورہ المائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم ایک شمار کرتے ہیں، اس کے بعد یہ آیت ہے، یہ نمبر 2 آیت ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ بسم اللہ سمیت ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، عہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال قرار دیے گئے سوائے اس کے جو تم پر پڑھا جاتا ہے، مگر شکار کو حلال قرار دینے والے نہ ہو جانا جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، یقیناً اللہ وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی شکار حلال تو ہے، اس میں ہر قسم کے چوپائے ہرن وغیرہ بھی شامل ہیں، تو ان کو حلال قرار دینے والے نہ بننا جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو، اس وقت وہاں احرام کے دائرے میں ان جانوروں کو مارنے کی کوشش جو ہے وہ بعض انسانوں کو بھی زخمی کر سکتی ہے، اس لیے کلیتاً اس کی مناہی ہے۔ اب اس کی جو مشکل الفاظ کی بحث ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زیادہ تر یہ بحث مفردات راغب سے لی گئی ہے، حضرت امام راغب کی کتاب مفردات سے۔ جو سند ہیں اس پہلو سے، ان سے بہتر لفظوں کی کنوں تک پہنچنے والا کوئی اور مفسر میں نے نہیں دیکھا۔ عقدن کے معنی کسی چیز کی اطراف کو اکٹھا کر دینے کے ہیں، اس چیز کی اطراف کو لپیٹ کر اکٹھا کر دیا جائے اس کو عقد کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ٹھوس چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا عقد الحبل رسی کو گرا دینا، عقد البناء عمارت کو چونا گچ سے مضبوط کرنا۔ پھر یہ بطور استعارہ تجارت کے پختہ کرنے اور عہد باندھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا۔ عقد مصدر ہے اور بطور اسم استعمال ہوا ہے، پھر اس کی جمع عقود قرار پائی، جیسا کہ ارشاد ہے اوفوا بالعقود۔ والبہیمۃ ما لا نطق لہ، اور بہیمہ اس کو کہتے ہیں جس میں قوت گویائی نہ ہو۔ اب ابہام لفظ جو ہے وہ بھی اسی مادے سے ہے، تو بہیمہ وہ جانور جو آوازیں تو نکالتے ہیں، اشارتاً ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، مگر ان میں قوت گویائی نہیں ہے۔ مگر عرف عام میں درندوں اور پرندوں کے سوا باقی حیوانات کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ قوت گویائی تو درندوں اور پرندوں میں بھی نہیں ہے، مگر عرف عام میں اب درندوں اور پرندوں کو چھوڑ کر باقی سب حیوانات کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ بہیمہ بہامہ بہم البہمہ، اقرب الموارد والے لکھتے ہیں، یہ امام راغب کے علاوہ ایک معنی یہ لیتے ہیں کہ بہیمہ ہر اس حیوان کو کہتے ہیں جس کا سم نہ ہو، اور ہر وہ جاندار جو بول نہ سکے کیونکہ اس کی آواز میں ابہام ہوتا ہے،
اور تمام چوپائے چار پاؤں والے حیوانات خواہ وہ پانی میں رہتے ہوں ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے، ما سوائے درندوں اور پرندوں کے۔ تو انہوں نے جو زائد بات کی ہے، پانی کے اندر بھی جو چوپائے ملتے ہیں وہ بہیمہ کے فہرست میں آ جاتے ہیں، مگر پانی کے اندر تو سارے جانور حلال ہیں۔ محلی مفردات میں ذکر نہیں ہے اس کا، اور اقرب الموارد لکھتے ہیں، اقرب الموارد میں لکھا ہے محلی حلّہ باب و نصرہ ینصرو سے ہے، حل العقدۃ کا معنی ہے، حل العقدۃ کا معنی ہے اس نے گرہ کو توڑا اور اس کو کھولا۔ حلت المرأۃ کے معنی ہیں عورت اپنی عدت سے باہر آ گئی۔ حل الشیء کا معنی ہے وہ چیز جائز ہو گئی۔ حل کے ایک معنی اپنے احرام سے نکل آیا، اس کو ہلن اور حلالن بھی کہتے ہیں۔ احل المحرم کا معنی ہے وہ حلت والے مہینوں میں داخل ہو گیا یا حلت والے مقام کی طرف چلا گیا اور اپنے میثاق سے نکل گیا۔ اس کا اسم فاعل محل ہے اور اس کی جمع مذکر سالم محلون اور محلین ہے۔ ساری زائد تفصیلات ہیں، کوئی عامت الناس کے لیے تو کوئی خاص معنی رکھتے، جو بنیادی باتیں ہیں وہ پیش نظر رکھیں بس، کہ مکے اور مدینے میں احرام کی حالت میں جو بھی شاعر اللہ کے ہیں ان کی حرمت کرنی ضروری ہے، اور تیر وغیرہ چلا کر شکار کو قابو پانا جائز نہیں، کیونکہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے۔ امام رازی اوفوا بالعقود کی تفسیر میں فرماتے ہیں العقد ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مضبوطی اور پختگی سے جڑ جانا، یہ معنی بھی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ العہد یہ نیا نقطہ بیان فرما رہے ہیں۔ العہد کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ چمٹا دینا، اور عقد کا معنی ہے مضبوطی سے چمٹ جانا یا مل جانا، اور کیونکہ ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے احکام و انعام کی معرفت رکھنا، اور من جملہ اس کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ تمام مخلوق پر واجب ہے کہ وہ تمام اوامر و نواہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تابعداری کریں۔ اس لحاظ سے یہ عقد یعنی تابعداری کرنا ان اہم امور میں سے ایک ہے جن سے ایمان کی ماہیت متحقق ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کے اطاعت کے اظہار کے بارے میں قسم کے عہد و پیمان کو اپنے ایمان کے ساتھ شامل کیا ہے، ان عہدوں کو بھی نبھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان شرعی احکام کا نام عقود اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شرعی احکام کو اپنے بندوں کے ساتھ، یہ کون ہے بچہ، بندوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا ہے جس طرح ایک چیز کو مضبوط رسی کے ذریعے دوسری چیز سے باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو بحث ہے ساری، اس کا بنیادی حصہ تو پہلے گزر چکا ہے۔ جو نئی بات اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں مومن اللہ تعالیٰ سے باندھا جاتا ہے، اور اپنے عقود کا خیال رکھنے والا کیونکہ خدا کی خاطر ایسا کرتا ہے، اس لیے اس کا قوی رشتہ جو نہ ٹوٹنے والا ہو اپنے رب کی ذات سے ہو جاتا ہے۔ اوفوا بالعقود کی بحث میں علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت میں عقود سے مراد کوئی مخصوص معاہدے نہیں بلکہ تمام قسم کے معاہدات اس میں شامل ہیں، اور یہی کہنا اس بارے میں درست ہے کہ عقود کے متعلق بحث چلتی ہے کہ فلاں معاہدے اور فلاں معاہدے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، ہر قسم کے معاہدہ، اور مومن کی شان یہ ہے کہ جو معاہدہ کرے اس کو پورا کرے۔ اب اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد
ولا عامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس سے پہلے کہ ترجمے سے پہلے میں پہلی آیت کا عمومی مختصر ذکر یہ کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو لغوی بحثیں تھیں، جو آیت کا ماصل ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ تمام عہد جو تم نے خدا سے باندھے ہیں ان میں بہیمۃ الانعام وغیرہ بھی شامل ہیں، ان سب عہدوں کی پیروی کرو سوائے اس کے کہ ما یتلا علیکم غیر محل الصید ہے، سوائے اس کے کہ تم پر کچھ اور تلاوت کی جائے۔ ما یتلا علیکم مستقبل کا صیغہ بھی ہے اور استمرار کا بھی ہے، تو دونوں کے لحاظ سے الگ الگ معنی یوں بنیں گے سوائے اس کے کہ جو بعد ازاں تم پر تلاوت کی جائیں چیزیں ان کا بھی خیال رکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں اور اسی صورت میں تفصیل سے ان کا ذکر موجود ہے۔ ہاں، شکار جائز ہے مگر احرام کی حالت میں نہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ ما یرید میں یہ مراد نہیں کہ بے معنی حکم دے دیتا ہے، چاہتا ہی وہی ہے جو عقل اور فہم کے مطابق انسانوں کے فوائد میں ہو۔ اس لیے ما یرید کا یہ معنی لینا کہ جبری ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کر دے، چاہے وہ عقل و حکمت سے آ رہی ہو، یہ بالکل غلط ہے، خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ اب اس مختصر ذکر کے بعد اب پھر صورت کی طرف آ رہا ہوں، جو اس آیت کی طرف جو ابھی تلاوت کی تھی۔ ترجمہ آیت نمبر 3، بسم اللہ نمبر 1 ہے تو یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینہ کی، اور نہ قربانیوں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کی گردنوں میں قربانی کی علامتیں پہنائی ہوئی ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو اپنے رب کی طرف سے فضل و رضوان کی تمنا رکھتے ہوئے حرمت والے گھر کا قصد کر چکے ہوں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو بے شک شکار کرو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، یقین اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ کافی لمبی آیت ہے جس میں جہاں تک وہ تعلق ہے بعض مشکل لفظوں کا، وہ میں پہلے اس کی طرف سے حضرت امام راغب کی تفسیر بیان کرتا ہوں، یا وہ معنی جو آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر کہیں حضرت امام راغب کے معنی بیان نہ ہوئے ہوں تو پھر اقرب کے معنی اس کی بجائے بیان کر دیے گئے ہیں۔ المشاعر الحواس، مفردات میں حضرت امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المشاعر کا معنی ہے حواس، اور قرآن کریم میں لا تشعرون اور اس طرح کے الفاظ کا معنی ہے تم اس کا ادراک حواس کے ذریعے نہیں کر سکتے، اور بہت سی جگہوں پر جو لا یشعرون آیا ہے اس کی جگہ لا یعقلون ہوتا تو جائز نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقل سے عاری ہوتا ہے شعور، عقل کے ذریعے اس کا تتبع کرنا مشکل ہے، مگر احساس ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اس لیے فرمایا لا یعقلون ہوتا تو جائز نہ ہوتا، کیونکہ بہت چیزیں ہیں
جو معقول نہیں ہوتی ہیں مگر محسوس ہوتی ہیں. یہاں معقول ہونے سے نہیں ہوتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بے وقوفی کی باتیں ہیں، بے عقلی کی باتیں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ احساس بھی کر سکتا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑا کر ان کو اخذ نہیں کر سکتا. تو شعور میں یہ بات ہے جو خاص طور پر پیش نظر رہنی چاہیے. شاعر الحج بھی بولا جاتا ہے، اس کی واحد شعیرہ ہے. انہی معنوں میں آیت میں آیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّہ اور عند مشعر الحرام لا تحلوا شعائر اللہ، یعنی جو قربانی کا جانور بیت اللہ کی طرف بھیجا جاتا ہے اور یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ کیونکہ اس کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس کا خون شعیرہ یعنی چھری سے بہایا جائے گا. شعیرہ چھری کو بھی کہتے ہیں، تیز چھری کو. تو یہ امام راغب نے نئی بات پیدا کی ہے کہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ چھری سے ان کا خون بہایا جاتا ہے. آیت نمبر 3 القلائد مفردات میں ہے. القلدو کے معنی رسی وغیرہ کو بل دینے کے ہیں، جیسے قلدت الحبلہ میں نے رسی بٹھی ہوئی رسی کو قلیدن یا مقلودن کہتے ہیں، اور قلادہ اس بٹھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جو گردن میں ڈالی جائے. اب قلائد جمع ہے قلادہ کی، تو وہ بٹی ہوئی رسی جو گردنوں میں بطور علامت ڈال دی جاتی تھی کہ یہ قربانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کو القلائد یعنی اس کی جمع استعمال فرمائی گئی ہے. اور تشبیہ کے طور پر ہر وہ چیز جو کسی گردن میں ڈالی جائے، ہار وغیرہ، سب کو قلادہ ہی کہیں گے. آمین لفظ آیا ہے ولا آمین البیت، ولا آمین البیت الحرام، کہ جو بیت الحرام کا قصد کرتے ہیں ان کو نہیں روکنا. تو یہاں حضرت امام راغب فرماتے ہیں الامو سے مراد قصد مستقیم ہے، یعنی کہ انسان سیدھا اپنے منزل مقصود کی طرف رخ کرے، جیسا کہ ارشاد ہے آمین البیت الحرام، سیدھا بیت الحرام کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. اس آیت کی بحث میں یہ بھی اٹھائی گئی ہے بحث کہ جو مشرکین سیدھا خانہ کعبہ جانے کا رخ کرتے تھے ان کو روکنا جائز ہے کہ نہیں. اور اسی ضمن میں وہ نسخ منسوخ کی بحثیں بہت لمبی اٹھائی گئی ہیں جو کافی الجھن پیدا کرنے والی ہیں. تو ان کا مختصر ذکر تو میں نے کیا ہے، شاید آئندہ بھی کروں گا، لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی بیت اللہ کا قصد کریں ان کو روکنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مشرکین کے تو دل میں نجس ہوتا ہے اور ظاہری طور پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ جانا چاہتے ہیں، روک کیسے سکتے ہیں ان کو. اب جتنے بھی منافقین ہیں اس کا مطلب ان کو اجازت ہے کہ وہ چلے جائیں، وہ منہ سے کہہ دیں کہ ہاں جی ہم صرف خانہ کعبہ پہ جا رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی حرمت کی خاطر اور توحید پہ قائل ہیں. بیچ میں سے مشرک بھی ہوں، عیسائی ہوں یا ہندو بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو یہ فرضی باتیں ہیں جن کو خام خواہ لوگوں نے ایسے معنی پہنا دیے ہیں جن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. سیدھی سادی بات ہے کہ جو ارادہ کرتا ہے جانے کا، اگر وہ اقرار کرتا ہے تو اس کو جانے دینا ہے، خواہ جو بھی ہو. اس کا دل کا معاملہ خدا تعالیٰ کے اوپر سپرد ہے. العقب مخر الرجل، العقب والعقب پاؤں کا پچھلا حصہ یعنی ایڑی ہے.
اس کی جمع عقاب ہے، جیسا کہ اور عاقبہ کا لفظ استعارتاً عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایڑیوں سے عقب کا تعلق ہے، لیکن استعارتاً ایڑیوں کا لفظ عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ بشرھم بعذاب علیم میں فرمایا گیا ہے، اور اسی لحاظ سے عقوبہ کا معنی معاقبہ یا عقاب عذاب کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ فرمایا فحق عقاب اور شدید العقاب، ان پر عقاب فرض ہو گیا اور وہ سخت ہے عقاب میں۔ تو ایڑیوں کا تعلق عذاب سے کیا ہے، یہ تفصیل تو بیان نہیں ہوئی، مگر عرب محاورے میں عقاب کا معنی پکڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شاید ایڑیوں پر مارنے سے سختی ہوتی ہے ایک، اور وہ آدمی یا جانور چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، شاید اس پہلو سے عقاب کو عقوبت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ نسخ منسوخ کی بحث یہ دیکھ لیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کیا یہ آیت منسوخ ہے؟ اس بارے میں مفسرین کا اختلاف بیان کرتے ہوئے علامہ راضی لکھتے ہیں بعض کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ آیت لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام شہر حرام میں جنگ کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ حکم دوسری آیت اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ ہے۔ اب اس میں بحث جو ناسخ منسوخ کی ہے وہ یہ ہے، ایک آیت میں تو یہ فرمایا ہے کہ شاعر کی حرمت کرنی ہے اور شہر حرام کی بھی، اور اس میں کسی کو نہیں مارنا، اور دوسری آیت ہے اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، کہ جہاں کہیں بھی مشرکین کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ تو وہ آیت نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ بحث اٹھائی گئی ہے، کیونکہ مشرکین جو لڑائی کی حالت میں ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کرنے کا مراد حکم ہے، اور وہ اگر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوں تو ان پر ہاتھ نہیں ڈالنا جب تک ان کی طرف سے عہد شکنی ثابت نہ ہو۔ ایک لمبی تفصیلی بحث ہے، لیکن ناسخ منسوخ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولا آمین البیت الحرامہ کا حکم تقاضا کرتا ہے کہ مشرکوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکا جائے، اور یہ حکم فلا یقرب المسجد الحرام سے منسوخ ہے۔ ایک طرف آمین البیت الحرام کا حکم ہے کہ ان کو بھی نہیں روکنا، اور دوسری طرف فلا یقرب المسجد الحرامہ کہ وہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ اس سلسلے میں نے ایک دفعہ پہلے تحقیق غالباً یہاں اس درس میں پیش کر دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور حضرت امام حنیفہ بھی اس کے قائل ہیں کہ مشرکوں کو خانہ کعبہ جانے سے روکا نہیں جاتا تھا سوائے اس کے کہ وہ مشرکانہ حرکتیں وہاں کریں۔ اگر مشرکانہ حرکتیں کریں تو وہ قطعی سے روک دیے جاتے تھے، لیکن اگر مشرکانہ حرکتیں نہ کریں تو ہمیں کیا پتہ مشرک ہے کہ نہیں ہے، اس لیے ان کو روکنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ شابی کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں اس آیت کے سوا اور کوئی حصہ منسوخ نہیں، جبکہ مفسرین کا ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ آیت منسوخ نہیں ہے، تو اس کی تفصیل میں نے چھوڑ دی ہے، مگر یہ تو قطعی طور پر ہے کہ ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ آیت بھی منسوخ نہیں۔ شیعہ مفسر علامہ ابو علی الطبرسی لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی حرمت والی چیزوں کو حلال مت قرار دو، یہ بات کہ اللہ کی حرمت والی چیزوں کو حلال مت قرار دو
اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے باہر نہ نکلو، اور شاعر سے مراد اللہ کے اوامر و نواہی اور فرائض کے بارے میں اس کی مقرر کردہ حد بندیاں ہیں۔ نمبر 2، یہ کہ اللہ کے حرم کی جگہ کو حلال مت کرو، یعنی اس کی حرمت کو ختم نہ کرو، اور یہاں پر شاعر سے مراد حرم کعبہ کے علاقہ کی حدود مراد ہیں۔ نمبر 3، یہ کہ شاعر سے مراد مناسک حج ہیں کہ ان کو حلال نہ قرار دو کہ ان کو معمولی سمجھ کر ضائع کر بیٹھو۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ مشرکین خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے اور قربانیاں کرتے تھے، اور ان مقامات کی حرمت کو بڑا سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ وہ حج کے لیے آنے والے مشرکین پر حملہ کر دیں، تو خدا نے منع کرتے ہوئے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ ہے۔ تو یہ قول بھی وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین کو خانہ کعبہ آنے سے منع نہیں فرمایا گیا، سوائے اس کے کہ وہ ظاہری طور پر مشرکانہ حرکتوں میں ملوث ہوں، اور بعض ان میں سے مشرکانہ حرکتیں بھی تھیں کہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ تو ایسی بیہودہ اور لغو باتوں کو قرآن کریم میں سختی سے منع کیا ہے، ورنہ دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، اور کوئی مشرک پہچانا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ خانہ کعبہ کی اسی طرح حرمت کرتا ہے، احترام اسی طرح کرتا ہے جیسے مسلمان کرتے ہیں، تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ احرام کی حالت میں ان کو حلال مت سمجھو، یعنی وہ جانور جو جائز ہیں وہ احرام کی حالت میں ان کا شکار جائز نہیں۔ شاعر سے مراد وہ علامات ہیں جو ہل اور حرم کی حد بندی کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ یہاں سے حرم کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، تو خدا نے منع فرمایا کہ بغیر احرام کے ان حدوں کو عبور مت کرو۔ یہ کہ ان علامت شدہ قربانیوں کو حلال مت کرو جن کے بارے میں یہ قصد کیا گیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف لے جائی جائیں گی۔ اور آخر پر تفسیر علامہ طبرسی مصنف لکھتے ہیں کہ سب سے مضبوط قول پہلے والا ہی ہے کہ اس میں باقی تمام باتیں شامل ہیں۔ یہ جو پہلے والا قول ہے وہ واقعی اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ کہ اللہ کی حرمت والی چیزوں کو حلال مت قرار دو، اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے باہر نہ نکلو، اور شاعر سے مراد اللہ کے اوامر اور نواہی اور فرائض کے بارے میں اس کی مقرر کردہ حد کی پابندیاں ہیں۔ یہ وہ شیعہ مصنف جو انصاف پسند ہیں وہ بھی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہی حق ہے کہ اس سے مراد ہر قسم کی پابندیاں جو خدا تعالیٰ نے عائد کی ہیں ان سے رکنا ہے۔ یہاں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر دلچسپ ہے۔ جو باتیں دہرائی جا چکی ہیں پہلے، وہ میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی تفسیر میں سے نکال دی ہیں، پہلے مصنفین کے مفسرین کے بیان میں شامل ہیں وہ، لیکن یہ حصہ ایک نیا اور دلچسپ ہے۔ فرماتے ہیں جن چیزوں سے اللہ پہچانا جاتا ہے یہ شاعر اللہ ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ پہچانا جائے، شعور اللہ کا ہو، ان کی بے حرمتی مت کرو۔ ہم نے قرآن مجید سے خدا کو پہچانا، اس لیے اس کی بے حرمتی جائز نہیں۔ تو شاعر میں یہ ساری چیزیں داخل فرمانی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول یہ تفسیر جو ہے یہ جامع معنی ہے۔ بھلا یہ حرمت ہے کہ اس پر پاؤں رکھ لو یا اور کتابوں کے نیچے رکھو؟ یہ پاؤں رکھنے والا جو مسئلہ ہے یہ بھی مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کھانا اونچا پڑا ہو اور وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اور صرف قرآن کریم موٹا سا پڑا ہوا ہے، اس پر چڑھ کے کھانے تک پہنچ سکتے ہو۔ چونکہ جان بچانی ضروری ہے اس لیے اب یہ تصور بھی عجیب ہے، کسی کمرے میں بند ہے، صرف کھانے کی بوٹی اوپر پڑی ہوئی ہے، وہاں ایک موٹا سا قرآن کریم ہے، تو کہتے ہیں اس پر چڑھ جاؤ اور کھانا اتار لو۔ تو یہ قرآن کریم کی حفاظت، اس کی حرمت کرنے والے مولویوں کا حال ہے۔ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح اول، یہ حرمت ہے، اس پر پاؤں رکھ لو۔
یا یوں ہی صفوں پر ڈال دیا جائے، مسجد میں صفوں پر قرآن پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی ناجائز بحرکت ہے۔ اب آخری بات جو دلچسپ ہے وہ یہ ہے، میں نے بھی تمہیں پہچان کی راہ بتائی ہے، میری بھی حرمت کرو۔ میں نے تمہیں شاء اللہ کی پہچان کی بات بتائی ہے، اس لیے میں بھی احرام والی چیزوں میں داخل ہو گیا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من جملہ انسان کے طبی امور کے جو اس کی طبیعت کے لازم حال ہیں، ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے، قومی حمایت کا ایک جوش بطبع ہر ایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور اکثر لوگ طبی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی کے لیے دوسروں پر ظلم کر دیتے ہیں، گویا انہیں انسان نہیں سمجھتے، سو اس حالت کو خلق نہیں کہہ سکتے۔ یہ فقط ایک طبی جوش ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت طبی کووں وغیرہ پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک کوے کے مرنے پر ہزارہا کوے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں اس وقت داخل ہوگی جب کہ ہمدردی، انصاف اور عدل کی رعایت سے محل اور موقع پر ہو، اور اس وقت یہ ایک عظیم الشان خلق ہوگا جس کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی اپنی قوم کی ہمدردی اور اعانت فقط نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیے، اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ان کی اعانت کرنی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اسلامی اصول کی فلاسفی۔ اب یہ ایک بہت ہی عمدہ حکمت ہے تعاون کی، جو انسانی جسم کی ساخت سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نقطہ ایسا بیان فرمایا جو کبھی کسی مفسر کو نہیں سوجا، کہ تعاون علی البر والتقوی میں انسانی جسم کی ساخت خود داخل ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا ایک قدرتی رہنما اصول ہے۔ انسان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، اور اگر تعاون نہ کریں تو ایک ہاتھ والا آدمی اور ایک ٹانگ والا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنکھیں دیکھو، وہ دونوں ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں، یعنی ایک آنکھ جو دیکھ رہی ہے بین ہی اسی فوکس پہ دوسری آنکھ اگرچہ فاصلے پر ہے مگر اس کو دیکھتی ہے، اور دونوں ایک نقطہ پہ مرکوز ہو جاتی ہیں، یعنی دیکھنے کی طاقتیں دیکھنے والی چیز کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیتی ہیں۔ تو یہ بھی مثال ہے کہ تعاون علی البر والتقوی، جماعت کو بھی نیکی اور تقوی کے معاملات میں تعاون کرنا چاہیے۔ اب اس ضمن میں حضرت مسیح علیہ السلام کا آخری اقتباس یہ ہے، وقت تو زیادہ ہے، میں نے کچھ حصے نکال دیے تھے زیادہ سمجھ کے، ہے 25 فٹ، ٹھیک ہے۔ یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کو طاقت دی جاوے۔ یہ کس قدر نامناسب ہے کہ دو بھائی ہیں، ایک تیرنا جانتا ہے اور دوسرا نہیں، تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو ڈوبنے سے بچاوے یا اس کو ڈوبنے دے؟ تعاون علی البر والتقوی کا تقاضا ہے کہ جس کو تیرنا آتا ہے وہ ضرور چھلانگ لگائے اور اپنے ڈوبتے ہوئے بھائی کو بچائے۔ اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ، عملی، ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ، عملی، ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ، بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو۔ کوئی جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے۔ ایک منٹ، ابھی عمومی باتیں یہ جو حصہ ہے، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا
وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اس کے متعلق میں یہ آخر پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے انصاف پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اتنا زیادہ زور کہ اگر کسی قوم سے یہ دشمنی بھی ہو کہ اس نے خانہ کعبہ جانے سے روکا تھا تو پھر بھی ان سے بدلہ نہیں اتارنا، یعنی ان کو بھی خانہ کعبہ جانے دینا ہے۔ آمین البیتہ میں اس طرف اشارہ ہے، تو یہ بہت ہی عجیب انصاف کی تعلیم ہے۔ اب احمدیوں پر جو یہ ظلم کرتے ہیں، احمدیوں نے کب ان کو خانہ کعبہ جانے سے روکا ہے؟ یہ خود لوگوں کو روکتے ہیں خانہ کعبہ جانے سے۔ اور قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ کسی کا جو بھی مذہب ہو جو خانہ کعبہ کو حرمت کرتا ہے اور حرمت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو خانہ کعبہ سے روکنا نہیں، خواہ اس سے دشمنی کی وجہ یہی ہو کہ خانہ کعبہ جانے سے روکا گیا ہے۔ اس لیے احمدیوں کو بھی یہ قسم نصیحت ہے کہ اگرچہ عام مسلمان خانہ کعبہ پہ جانے سے اس وقت روکتے ہیں کیونکہ ان کو طاقت نصیب ہے، جب اللہ تعالیٰ احمدیوں کو طاقت عطا فرمائے گا اور ضرور عطا فرمائے گا تو اس وقت ان کا فرض ہے کہ ان کو نہ روکیں، کیونکہ یہ تو نہیں کہ جب کمزور تھے اس وقت آیت کو مان لیا، جب طاقتور ہو گئے تو اس کو بھول گئے۔ اس لیے خاص طور پر اس نصیحت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جب چوتھی آیت سورہ المائدہ آیت 4، بڑی لمبی آیت ہے یہ بھی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اس کا عام فہم سادہ ترجمہ یہ ہے، تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے اور خون اور سور کا گوشت اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور دم گھٹ کر مر جانے والا اور چوٹ لگ کر مرنے والا، گر کر مرنے والا اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور وہ بھی جسے درندوں نے کھایا ہوا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم اس کے مرنے سے پہلے ذبح کر لو۔ درندوں کا جو کھایا ہوا ہے اس میں شکاری سدھائے ہوئے کتے بھی ہوتے ہیں، تو اگر ان کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے ان کو چھوڑا جائے تو ذبح کرنے سے پہلے بھی اگر وہ زخموں سے مر چکے ہوں تو وہ حلال ہو جائیں گے، حرام نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود اصل اصول جو احتیاط کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور تمہارے ذبح کرنے سے پہلے مر چکا ہو اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ بعض دفعہ جانور مل بھی جاتے ہیں مسافرت کے دوران جن کو کسی نے کھا کے چھوڑ دیا ہو تو وہ حرام ہی ہوں گے، ان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا لازم ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے اس کے کہ جسے تم ذبح کر لو اور وہ بھی حرام ہے جو معبودان باطلہ کی قربان گاہوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ بات بھی کہ تم تیروں کے ذریعے آپس میں حصے بانٹو، یہ سب فسق ہے۔ آج کے دن وہ لوگ جو کافر ہوئے تمہارے دین میں
دخل اندازی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ بس جو بھوک کی شدت سے ممنوعہ چیز کھانے پر مجبور ہو چکا ہو، اس حال میں کہ وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، تو اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب رمضان کے دنوں میں روزے کی وجہ سے جو بولنے میں دقت پیدا ہوتی ہے، یہ تو سمجھنے میں آنے والی بات ہے۔ اس میں تو کوئی پانی بھی نہیں پیا جا سکتا، اس لیے اس کو طبی سمجھ کر اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ مگر مجھے یاد ہے کہ اس میں تو ابھی کچھ بھی دقت نہیں، چند آیتیں تلاوت کرنی ہوتی ہیں۔ جب پرانے زمانے میں قادیان میں درس ربا میں درس ہوا کرتے تھے، تو روزانہ ایک سپارے کا درس ہوتا تھا، اور حضرت مولوی ابوالعطا صاحب پڑھا کرتے تھے جب درس، تو وہ پورا پارہ تلاوت کرتے تھے۔ گلا خشک ہو جاتا تھا اور آواز بیٹھ بھی جاتی تھی، مگر پورا پارہ تلاوت کرتے تھے۔ تو بڑی ہمت تھی ان کی، میں تو حیران ہوتا ہوں وہ کس طرح کر لیتے تھے۔ میں تو چند آیتیں پڑھنے کے بعد بھی دیکھیں گلا خشک ہو رہا ہے، تو یہ اپنی اپنی ہمت اور اللہ کی عطا ہے۔ پورے آیت کے پھر اس کے بعد پورے قرآن کریم کی تفسیر میں تیزی سے گزر جانا، بڑی ہمت ہوتی تھی ان علماء کی۔ خلاصہ کیسے تیار کرتے ہوں گے، ہم تو چند آیتوں میں ہی پھنس کر سارے درس کا وقت نکال دیتے ہیں۔ الخنزیر، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلَ مِنْهُ الْقِرَدَةَ خنازیر۔ بعض نے کہا ہے کہ خنزیر ایک خاص حیوان ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے افعال و عادات سور جیسے ہو گئے۔ وہ بلحاظ صورت و شکل بندر اور سور جیسے ہو گئے۔ الخنزیر حیوان سمجھ شکل صاب المیراث جمع خنازیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے بد شکل اور بمشکل قابو میں آنے والے جانور کو خنزیر کہتے ہیں۔ اب وہ شکار جو مشکل سے قابو ہے اس کو خنزیر نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ مراد مد نظر رکھ لیں۔ سور کا شکار ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں کئی خباستیں ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے غالباً لفظوں کی رعایت سے یہ ترجمہ کیا ہے۔ ایک منٹ، یہ اقرب الموارد اور مفردات کا آپس میں گڑبڑ ہو گیا کچھ ترجمہ۔ یہ جو اقرب الموارد کا ہے، یہ بدشکل بمشکل قابو آنے والا، یہ ترجمہ ہے اقرب الموارد کا۔ اور حضرت امام راغب کا یہی ترجمہ ہے کہ مذکور بلحاظ صورت و شکل بندر اور سور جیسے ہو گئے۔ یہاں صرف شکل مراد نہیں بلکہ عادات بندر اور سور جیسے ہو گئے۔ اس ضمن میں مختلف مفسرین نے یہ بھی ایک مسئلہ نکالا ہوا ہے۔ ایک شہر میں یہودی جو خلاف ورزی پر مصر تھے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم سارے سور ہو جاؤ، اور پھر بندر کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ ایک شہر کی چار دیواری میں گھرے ہوئے واقعتاً سور اور بندر بن گئے تھے، اور اسی طرح بنے رہے جب تک سارے کے سارے مر نہ گئے۔ اب یہ کہاں کا شہر تھا، کس جگہ کا واقعہ ہوا ہے، کوئی تاریخی حوالہ، کسی شہر کا کوئی ذکر نہیں ملتا، مگر مراد اس سے یہی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
وہ جو نقالی کرتا ہے اندر سے خالی ہوتا ہے وہ بندر ہے اصل میں، اور جو سور کی طرح پلید ہو اور سور کی بعض عادتیں اس میں ہوں، خاص طور پر فصل کی خرابی۔ سور ایک ایسا جانور ہے جو صرف وہ چیز نہیں کھاتا جو اس کے کام کی ہے، بلکہ ساری فصل کو ہی برباد کر دیتا ہے۔ باقی جانور تو وہ خوشے چنتے ہیں، ساتھ کچھ گر بھی جاتے ہیں دانے، مگر بربادی کی خاطر نہیں کرتے۔ سور ایک ایسا خبیث جانور ہے جو فصل کو چگ کے تو پھر اپنے تلواروں سے جو دانتوں میں سے کی طرح نکلی ہوئی ہوتی ہیں ان سے ساری فصل کو رگید دیتا ہے اور کچھ بھی اگنے کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ تو یہ مولوی لوگ بھی اس پہلو سے ہیں، ان کی شکلیں تو سور جیسی ضروری نہیں ہیں مگر عادتیں ہیں اور بہت نقصان پہنچاتے ہیں امت مسلمہ کو۔ تو یہ اقرب الموارد کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، بد شکل اور بمشکل قابو میں آنے والے جانور کو خنزیر کہتے ہیں۔ المنخنقہ آیت نمبر 4 مفردات میں ہے۔ المنخنقہ یعنی گلے میں رسی اس قدر تنگ کر دی جائے جس سے وہ جانور گلا گھٹ کر مر جائے۔ المخنقۃ کے معنی ہار کے ہیں، یعنی منخنقہ تو کہتے ہیں اس رسی کو جو تنگی سے جس سے گلا گھونٹ کے مار دیا جائے، اور مخنقہ تو ہار کو کہتے ہیں، یعنی ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے دو لفظ ہیں۔ اس ضمن میں آج کل مولویوں کی یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ وہ جانور مثلاً وہ چوزے وغیرہ جن کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور پھر ذبح کیا جاتا ہے وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض بے ہوشی میں ہی مر جاتے ہوں گے اور ان کے گلے پر چھری اس وقت پھیری جاتی ہے جب وہ مر چکے ہوں، تو وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں۔ لیکن آخری فتویٰ یہ چھپا ہوا ہے کہ کھا لینا جائز ہے۔ بسم اللہ پڑھ لو، تو حرام تو ہے مگر کھا لینا جائز ہے، تو کھانے کی چیز چھوٹی بڑی مشکل ہے مولوی کے لیے۔ وقذہ یقظہ وقظاً کا معنی ہے اس نے اس کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ ڈھیلا پڑ گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ المتردیہ اقرب میں ہے، تردہ فی الحوت تردین کا معنی ہے وہ گہرے گڑھے میں گر گیا۔ متردیہ دراصل چوٹ لگنے والے کو کہتے ہیں، تو لفظی ترجمے میں گہرے گڑھے میں گرنے سے جو چوٹ آتی ہے اس سے چیز مری جاتی ہوگی، اس لیے انہوں نے لفظی ترجمے کو وجہ کے طور پر بیان کیا ہے کہ یہ لفظی ترجمہ ہر چوٹ والا جانور جو چوٹ سے مر جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی لفظی ترجمہ تو گہری کھڈ میں گرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق ان جانوروں پر بھی ہوتا ہے وہ کہ چھوٹی چوٹ سے بھی مر گئے ہوں۔ چوٹ اگر ہو مرنے کی بنیادی وجہ تو متردیہ میں آ جائے گی۔ النطیحہ تو بھیڑ بکریوں میں سے جو سینگ لگنے سے مر جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمتردیۃ والنطیحۃ۔ السبع درندہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی قوت پوری ہوتی ہے، جیسا کہ 7 کا عدد تام ہوتا ہے۔ یہ تو کچھ عجیب سی تفسیر ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ درندے کی قوت پوری ہوتی ہے
اور باقیوں کی قوت پوری نہیں ہوتی ہے تو غلط بات ہے، لیکن سب و بہرحال درندے کو ہی کہا جاتا ہے، وجہ کوئی بھی ہو۔ ہاں یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ جس جانور کو شکار کرتا ہے اس کے مقابل پر اس کی قوت پوری ہوتی ہے، اس کو پورے ذرائع محسوس معلوم ہوتے ہیں، یعنی مہیا ہوتے ہیں، جن کے ذریعے شکار کو قابو کرنا، اس کو مارنا، اس کو کھانا۔ تو الصبع اس پہلو سے 7 کی عدد کے مشابہ ہے، جو کمال کا لفظ ہے، کہ اس کے اعضاء بدرجہ کمال اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے شکار کو پوری طرح قابو کر لے۔ زکیتم آیت نمبر 4 مفردات میں ہے۔ زکیت الشاۃ کا مطلب ہے کہ میں نے بھیڑ ذبح کی، اور اصل میں قذقیہ کے معنی ہیں حرارت، لیکن شریعت میں اس لفظ کا استعمال کسی طریق سے زندگی ختم کرنے سے خاص ہے۔ میت کے بارے میں عربوں کا خامد اور حامد کے الفاظ استعمال کرنا، اس طرح بجھی ہوئی آگ کو میتۃ کہنا مذکور اشتقاق پر دلالت کرتا ہے۔ اب مفردات اور اقرب کی دونوں کے معنی یائسہ کے متعلق میں بیان کرتا ہوں۔ یائسہ کا مطلب ہے وہ مایوس ہو گیا، یا یہ کہ امید ختم ہو گئی۔ یعنی خلاصہ ہے ان دونوں کا کہ مثلاً جو عورتیں حیض سے مایوس ہو جائیں، ان کے آگے بچے نہ ہونے ہوں، اس قسم کے لفظوں میں پھر قرآن کریم میں لا تیأسوا من روح اللہ ہے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ تو اصل یأس کی بنیاد محرومی ہے جو نا امیدی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت میں یأس کا لفظ کہاں آیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ خدا کی قدرت سے محروم ہونے والے کافر ہی ہو سکتے ہیں، مومن تو آخر وقت تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قائل رہتا ہے اور اس کی مغفرت کا قائل رہتا ہے، اور امکان رکھتا ہے اپنے لیے کہ میں خدا کی مغفرت کے تابع بخشا بھی جا سکتا ہوں۔ مخمصہ کے معنی ہیں ایسی بھوک جس سے پیٹ پچک جائے۔ رجل خامصن کا مطلب ہے پچکے ہوئے پیٹ والا۔ اخمص القدم کا مطلب ہے پاؤں کے تلوے کا گڑھا، یعنی پاؤں کا تلوہ جیسے اندر کی طرف مڑا ہوتا ہے، اس طرح بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے لگ جائے تو اس کو ایسی بھوک کو مخمصہ کہتے ہیں جس سے مرنے کا خطرہ ہو۔ متجانف الجنف اس کی اصلی معنی فیصلہ میں کسی طرف مائل ہونے کے ہیں، چنانچہ آیت کریمہ فمن خاف من موص جنفم میں سری جانبداری مراد ہے، اور اسی طرح غیر متجانف الاسم یعنی گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ یعنی جب کھانا ایسا لازم ہو جائے کہ زندگی بچانے کے لیے ہو تو اس وقت سور بھی حلال ہے، اور سور حلال کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کی طرف طبی جھکاؤ نہ ہو، یعنی کراہت کی وجہ اس حد تک کھانا کہ وہ زندگی بچانے کی ضروری ہو، یہ تو جائز ہے، مگر
اس کی طرف جھک جائے اور مزے اڑانے شروع کر دے، یہ ناجائز ہے۔ میں نے کہا وقت ہو گیا، پھر بتا دیا کرے نا، میں نے نظر پڑی تو مجھے پتہ لگا وقت ہو چکا ہے۔ اب نماز ہوگی 12:45 اور ہم نے چیک کر لیا ہے 12:45 آج کل سورج کا طلوع ڈھل چکا ہوتا ہے سورج، اور نماز ظہر ہو سکتی ہے۔ تو 15 منٹ کے اندر آپ لوگ جنہوں نے وضو تازہ کرنا ہو، میں تو خیر تازہ ہی ہے مگر پھر بھی میں ہو آتا ہوں اوپر، یہ کر لیں گے۔ یہ حصہ جو ہے باقی یہ کل انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آج کا پہلا درس مکمل ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔